اس سے پہلے وہ محسنین تھے. یعنی محسن کون ہوتا ہے؟ جو ایکسیلنس کے درجے کو اختیار کرتا ہے, جو صرف فرض پہ نہیں رہتا بلکہ نیکسٹ سٹیج پہ جاتا ہے. وہ فرائض کے علاوہ سنت, نوافل اور اسپیشلی قیام اللیل کو اختیار کیا کرتے تھے. اور اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ, اور وہ رات کو بڑا تھوڑا حصہ سویا کرتے تھے اور اکثر حصہ جاگا کرتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور وہ سحری کے ٹائم پہ یعنی فجر سے پہلے کے ٹائم پہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے. اور اگر کسی نے جنتیوں کی کوالٹی پڑھنی ہے نا, جس چیز نے جنتیوں کو ڈفرینشیٹ کیا نارمل ہیومن بینگ سے, وہ یہی ہے کانو قلیل من اللیل ما یہجعون, کہ وہ رات کو بڑا تھوڑا سوتے تھے. اور ہم لوگ امیجن ہمارا کیا حال ہے. امام حسن البصری رحمہ اللہ احنف بن قیس سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں جنتیوں کی کوالٹیز پڑھتا ہوں تو میں اپنا ان شمار نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو بہت رات کو تھوڑا سویا کرتے تھے, وہ تو بہت زیادہ ایکسرٹ کرتے تھے عبادات میں, وہ تو اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے تھے. اور جب میں جہنمیوں کی کوالٹیز کو ریڈ کرتا ہوں تو وہ تو اللہ اس کے نبی کا انکار کرنے والے تھے, قیامت کے دن کا انکار کرنے والے تھے, بعث بعد الموت یعنی اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے. تو میں اپنے آپ کو دونوں میں نہیں پاتا. تو جب میں نے قرآن کھول کے دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو نا اس آیت میں پایا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال و گناہوں کے ساتھ مکس کیا ہوا تھا. کبھی وہ نیکی کرتے تھے, کبھی وہ گناہ کرتے تھے. تو پھر احنف بن قیس کہتے ہیں کہ اے لوگوں, اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے بناؤ جو کم از کم جو اوپر والی باؤنڈری ہے, جو نیک لوگ ہیں ان کی باؤنڈری میں تو آ جائے, کم از کم ان کی جورسٹکشن میں, ان کی کم از کم ان کے ساتھ میں تو آ جائے. بے شک ان جیسا نہ بنے لیکن قریب تو ہونا ان کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون رب من العبد, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے قریب اپنے بندے کب ہوتے ہیں؟ فی جوف اللیل الآخر, رات کے آخری حصے میں, جو لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهَ, اگر تمہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارے دن استطاعت ہے کہ تم اٹھ کے اللہ کا ذکر کرو فی تلک الساعۃ فکن, تو پھر ان ساعات میں ان مومنٹس کو کبھی مس نہ کرو, کیونکہ یہ قربت اللہ تعالی, یہ اللہ کے قریب ہونے کا باعث ہے. تو ان مومنٹس کو, ان اسپیشل مومنٹس کو ہم لوگ کتنا مس کرتے ہیں. ابو امامہ الباہلی نے سوال کیا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا سب سے بہترین ہے, کون سی دعا وہ ہے جو قیل یا رسول اللہ ایو دعائی اسمع, یا رسول اللہ کون سی دعا ہے جو سنی جاتی ہے؟ یعنی اسمع, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سنتے ہیں, یہاں اسمع سے مراد ہے جو قبول کی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات, رات کے جو آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے نا وہ سنی جاتی ہے اور وہ قبول کی جاتی ہے, اور نماز کی جو آخر میں دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول کی جاتی ہے. دوسرے پورشن میں ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن پہلی بات, رات کا جو آخری حصہ ہے کتنا اسپیشل ہے ہماری زندگیوں کا, اور میں اور آپ اس مومنٹ کو کتنا ویسٹ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات کے تیسرے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح اس کے شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ تشریف لے کے آتے ہیں میرے اور آپ کے لیے, اور اعلان کرتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ, کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں. اللہ اکبر, ہمیں سے کون شخص ہے جو ان اپرچونیٹیز کو یوز کر لے. من یسألنی فاعطیہ, کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں, چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو. من یستغفرنی فاغفر اللہ, کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے, وہ گناہوں میں ڈوبا پا ہے میں اس کو معاف کر دوں. صحیح بخاری کی 1145 اور صحیح مسلم کی 758 نمبر حدیث ہے. ہمیں سے کون شخص ہے جو ان مومنٹس کو ویٹ کرے گا؟ اینڈ سبحان اللہ, آج کل کا جو ٹائم ہے ونٹرز اٹس ایزیئر. امام حسن البصری کہتے ہیں کہ جو سردیاں ہیں یہ تو مسلمانوں کے دن ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا آسان اور قیام کرنا بھی آسان ہوتا ہے, کہ لمبی راتیں انسان رات کو 8 بجے سو جائے, 9 بجے سو جائے, عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور اس کی آنکھ نیند پوری ہو جاتی ہے اور وہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. سو ایز کمپیئر ٹو سمرز اٹس ایزیئر. اور سمرز میں دیکھیں سبحان اللہ کبھی کبھی 3:30 بجے, 3:45 بجے فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, اور آج کل 6:10 پہ فجر کی جماعت ہو رہی ہے.
یا 6:30 بجے فجر کی جماعت ہو رہی ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے. جب ہم گرمیوں میں لیٹ سو کے صبح فجر پہ اٹھ سکتے ہیں تو ہم سردیوں میں جلدی سو کے تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ It's all about the mindset. It's all about the planning. If you fail to plan, we plan to fail. So the trick is to sleep early. رات کو جلدی سونا. اور جو شخص ابھی تک نہیں شروع کر پایا اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم 2 رکعت سے شروع کرے. صرف 2 رکعت ہی ادا کر لے, کافی ہے اس کے لیے. وہ بس 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں, فجر کی اذان سے 15 منٹس پہلے. اور فجر کی اذان یعنی فجر کا نماز کا ٹائم داخل ہونے سے آپ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے آپ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں. اٹھ کے وضو کریں, کم از کم 2 رکعت اور وتر ہی پڑھ لیں. اینڈ دین وین یو اسٹارٹ پریئنگ اٹ یو ول فیل اٹس لیس. مجھے تو دعا کا سی ٹائم نہیں مل رہا, مجھے تو قرآن مزید پڑھنا ہے. اینڈ دین یو ول وانٹ مور اینڈ مور اینڈ مور. اینڈ پھر آپ کے لیے آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ بھی کم ہو جائے گا, اور پھر آپ کے لیے 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے بھی کم ہو جائیں گے. اینڈ دین یو ول اسٹارٹ لونگ اٹ. اور جو شخص بہت ٹرائی کرنے کے بعد, ان ورسٹ کیس میں بات کر رہا ہوں, نہیں پڑھ پایا آج تک, تو کم از کم وہ سٹارٹ تو اسے کرے کہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد کچھ رکعتیں پڑھ لے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو تلقین کی تھی کہ تم رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو. تو اللہ نے صحابہ کو تلقین کی. اور سبحان اللہ, آپ دیکھیں ایک بیسٹ فرینڈ جو اپنے بیسٹ فرینڈ کو نصیحت کرتا ہے نا, بڑی کمال کی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے جبریل علیہ السلام, ملائکہ میں سے. تو انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف المؤمن قیام اللیل. مومن کا جو شرف ہے نا, عزت ہے, آنر کس چیز میں ہے؟ قیام باللیل, قیام باللیل, رات کے اٹھ میں قیام کرنے میں. وعزہ استغنا عن الناس, اور اس کی عزت کس چیز میں کہ وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں, اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں, تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا. ان کے جو پہلو ہیں نا وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں, وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں. اور جو شخص ہم میں سے جنت میں جانا چاہتا ہے سلامتی کے ساتھ, وہ یہ کام کرے, افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. سلام کو عام کرو, اپنے رحم کے رشتوں کو پورا کرو, ان کو نبھاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخل الجنت بالسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص رات کو 10 آیات بھی پڑھ لیتا ہے نا قیام اللیل میں, یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیات ہیں, جو قیام اللیل میں 10 آیات پڑھ لیتا ہے وہ نیگلیجنٹ غافل لوگوں میں سے نکال دیا جائے گا. اور جو 100 پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈیووٹ ورشپرز میں لکھ دیا جائے گا کہ وہ یعنی عابدین ہے, وہ عبادت گزار ہیں. اور جو 1000 آیات پڑھتا ہے وہ مقنطرین میں سے لکھ دیا جائے گا. یعنی دوز مقنطرین مینس کہ جو کنتار گیدر کر رہے ہوتے ہیں, دوز ہو گیدرنگ کنتار. کنتار کیا ہے؟ عربی لینگویج میں ڈفرنٹ روایت آتی ہیں. 4000 دینار کے گولڈ کوائنز کو کنتار بولتے ہیں. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از ہیوج اینڈ ان نون اماؤنٹ آف منی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ایک بول کی اسکن لے لیں نا آپ, اس میں جتنا گولڈ آتا ہے وہ کنتار ہے. اور طبرانی میں ایک حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 کنتار خیر من الدنیا وما فیہا, وہ اس دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. تو جو 1000 آیات کی تلاوت کر لیں, سبحان اللہ.